آیت نمبر ہے 249. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شمویل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. شمویل اس کو دیکھ لیں تاکہ آسانی رہے سمجھنے میں. شمویل علیہ السلام اس سے پہلے واقعہ ذکر ہوا حزقیل علیہ السلام کا. تو انہوں نے مطالبہ کیا، قوم نے، بنی اسرائیل نے شمویل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے علاقوں پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، ہمیں جو ہے وہ جلا وطن کر لیا، ہمارے بچے الگ ہیں سب، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک امیر ہمیں دے دے. اور امیر کا انتخاب ہو گیا، نشانی بھی آ گئی، ان کی امارت بھی ثابت ہو گئی. اب جہاد کا حکم ملا کہ امیر تمہارے مقرر ہو گئے، اب جہاد فرض ہو گیا، اب جاؤ اور اپنے علاقوں کو چھوڑاؤ. اب ابتدا میں جو ہے نا وہ جوش خروش جذبہ دیکھ کے ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب میدان میں پہنچتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے. پھر اب یہاں سے جب یہ لوگ چلے تو بہت بڑی تعداد میں تھے، اور حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ تھے بڑے سمجھدار قسم کے زیرک انسان. انہوں نے تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہے، مجھے تو چند ساتھی چاہیے لیکن صحیح ساتھی چاہیے، مخلص ساتھی چاہیے. اب یہاں پہنچ کر کے جب یہ اپنے علاقوں سے نکل گئے، اردن اور شام کے درمیان نہر اردن پر، اردن کا نہر کہلاتے، اس مقام پر سخت گرمی کا زمانہ تھا. تو اب انہوں نے امتحان یہ لیا کہ بھائی جو بھی یہاں سے گزریں گے وہ پانی نہیں پئیں گے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ایک چلو، یہ اجازت ہے. اکثریت نے پانی پیا، گنتی کے چند رولے کہتے 313 آدمی رہ گئے بس، اور وہ بھی دو حصوں میں جا کے میدان میں تقسیم ہو گئے، ایک اکمل الایمان، ایک کامل الایمان. اس واقعے کی طرف اشارہ فرمائے. فلما فصل طالوت بالجنود، بس جس وقت الگ ہوئے، فصلہ الگ ہو گئے حضرت طالوت بالجنود لشکروں کو لے کر، قال، اور طالوت نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالی آزماتے ہیں تمہیں، امتحان لیتے ہیں تمہارا بنہر، نہر پر. فمن شرب منہ، پس جس نے پیا اس نہر میں سے، فلیس منی، پس وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے. اے فلیس من اتباعی،
وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اور جس نے نہیں چھکا اس میں سے إِلَّا فَإِنَّهُ مِنِّي پس بے شک وہ مجھ سے ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ہاں مگر جس نے ایک ہاتھ کے ساتھ ایک چلو بھرا اس کی اجازت ہے. إِلَّا مگر جس نے بھرا ایک چلو بِيَدِهِ ایک ہاتھ کے ساتھ فَشَرِبُوا مِنْهُ تو انہوں نے پیا اس نہر میں سے. الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے رہ گئے. تھوڑے اب یہ تھوڑے سے لوگ باقی تو سب واپس ہو گئے, یہ تھوڑے لوگ آگے روانہ ہو گئے. فلما جاوزہ ہوا پس جس وقت نہر کو پار کر لیا, جاوزا پار کر لیا, اس نہر کو ہوا طالوت رحمت اللہ علیہ نے والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ایمان والے. اب میدان میں پہنچے تو جالوت 1,00,000 لشکر کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے. 1,00,000 ہر قسم کے اسلحے سے لیس. ہر دور میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دشمن وسائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہا. تقریباً اکا دکا چند واقعات ایسے مل جاتے ہیں, اکثریت ہمیشہ وہ غالب رہے, طاقت میں رہے, وسائل میں. اب انہوں نے جب وہاں دیکھا اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے میدان میں اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے, تو یہ جو کامل ایمان تھے کمزور لوگ, قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, نہیں قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں. بھائی یہ تو ان سے لڑنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اتنا بڑا لشکر ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے. دیکھیں یظنون کس معنی میں آ رہے ہیں؟ یقین کے معنی میں. جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملنے والے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی تھوڑی جماعتیں تھی. فئۃ قلیلۃ تھوڑی جماعتیں غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, وہ غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صحابہ کرام کے بڑے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں. حضرت ابو دجانہ نے یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف اکیلے 40,000 کے مقابلے میں نکلے تھے. وہ پورے لشکر تتر بتر کر دیا ان کا. حضرت خالد بن ولید قادسیہ کے میدان میں سب سے بڑا معرکہ حضرت عمر کی تاریخ میں جو ہوا زندگی میں, وہ قادسیہ کی جنگ تھی فارس میں. اس میں 60 آدمیوں کو 60,000 کے مقابلے میں لے گئے تھے. باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں سیرت کی کتابوں میں, جو بڑی کتابیں, 60 آدمیوں کے نام ہے اور شعر ہے غزا 60 ہم 60 الفا ومع هذا تولوا مدبرین. 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا سب کو. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ہمارا ایمان نہیں خیال کریں, یہ ہمارے مولویوں کا ایمان ہے, بس تقریر کرنا آتا ہے اور کچھ نہیں. یہ میدان کے لوگ اور ہوتے ہیں, یہ اور لوگ ہوتے ہیں, بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو صرف ادھر فلسفے بیان کرتے رہتے, بیٹھ کے تقریریں کرتے رہتے ہیں. لیکن امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امت ہمیشہ قائم رہے گی اور غالب رہے گی, اور ان میں ایک جماعت ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے, دین کے غلبے کے لیے لڑتی رہے گی. ہے اللہ کے خاص بندے ہیں دنیا, کہاں ہے کہ ہر جگہ ہے. تو یہ ہوتے ہیں. فرمایا واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برز لجالوت وجنودہ, اور جس وقت سامنے ہوئے, میدان میں صفیں بنتی ہے نا, آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں. اب دعا مانگے. قالوا کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب, افرغ علینا صبرا بہا دے ہمارے اوپر صبر,
ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما دے ہماری کافر قوموں کے مقابلے میں۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، فہزموہم باذن اللہ، 313 افراد نے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی، فہزموہم، پس ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، نبی نہیں بنے تھے ابھی، کہتے 13 سال کے تھے، کہتے داؤد علیہ السلام تھے اس لیے کہ زمانہ شمویل علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام نبی بنے۔ داؤد علیہ السلام لشکر میں کھڑے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے، والد بھی تھے، بڑا بھائی بھی تھا، داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ جالوت ادھر ادھر کہیں بھاگ رہا تھا، تو کہتے داؤد علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے پتھر لے کے مارا، وہ جا کے سیدھے سر پہ لگا اور اس کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اور وقت آنے پر، ابھی نہیں، ابھی تو 13 سال کے ہیں، وآتاہ اللہ، جب بڑے ہو گئے، وآتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے دی ان کو بادشاہت، والحکمت، اور دانائی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے سکھائی ان کو وہ چیزیں جن کو وہ نہیں جان، جو چاہا اللہ نے سب سکھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وقت کے بادشاہ ہے لیکن اپنا کماتے کیسے زیرے بناتے ہیں۔ وَعَلَّمَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ان کو، مما یشاء، اس چیز میں سے جو چاہا۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کی حکمت اور فلسفے کو بیان فرماتے ہیں کہ اس جہاد میں کیا حکمت اور کیا فلسفہ ہے۔ فرمایا دیکھیں یہ دنیا کا نظام ہے، ہر چیز کو اللہ نے دفاع کا حق دیا ہے، ہر قوم کو، ہر طبقے کو، ہر ملک والوں کو اللہ نے دفاع کا حق دیا ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ جو طاقتور ہے، زوراور ہے، وہ مغلوب کو، کمزور کو کھا جاتا ہے۔ تو اگر دنیا میں یہ توازن اللہ تعالیٰ برقرار نہ رکھتے اور یہ دفاع کا حق کسی کو نہ دیتے ہیں تو اس دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے پاکستان جو ہے چھوٹا سا ملک جو بھی ہے لیکن وہ بظاہری تھوڑا بہت وہ ہے نا، اس لیے دیکھو، ورنہ کب کا یہ حملہ کر چکے ہوتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دفاع کا حق ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا ٹالنا، دفع کرنا یا ٹالنا، الناس لوگوں کو، بعضهم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، البتہ فساد ہو جاتا زمین میں، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، ذو فضل، فضل والے ہیں، مہربان ہے، علی العالمین، جہان والوں پر، مخلوقات پر، ہر مخلوق کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے دفاع کا کوئی نہ کوئی حق دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں کھڑا تھا مسجد کے گیٹ پہ، ایک سامنے بلی کھڑی تھی، کتے اس کے پیچھے لگ گئے، اب بلی آگے کتے پیچھے، میں ان چیزوں کو بڑا وہ اس سے دیکھتا ہوں غور سے، اب دیکھا تو وہ بلی سیدھے آ کے ایک درخت سامنے ہے، سیدھے جا کے اوپر سے کتا نیچے رہے گی، وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، دیکھو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں ان آیتوں کو آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک البتہ آپ رسولوں میں سے، یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ واقعات بتانا، پچھلے پرانے واقعات وحی کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب 3 مسئلے ذکر فرماتے ہیں، اصل الاصول مسائل، بار بار اس کو اصل الاصول۔ دیکھیں احکامات کا بڑا لمبا سلسلہ چلا،
کہاں سے چلا، قصاص کا مسئلہ بیان فرمایا، تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ روزے کے مسائل ذکر ہوئے، وصیت کے مسائل ذکر ہوئے، پھر اس کے بعد چاند کا مسئلہ ذکر ہوا، حج عمرے کا مسئلہ ذکر ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشہر حرم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد یتیم کے حقوق کا ذکر ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ حیض کے مسائل ذکر ہو گئے، قسم کا مسئلہ ذکر ہوا، ایلا کا مسئلہ ذکر ہوا، طلاق کے مسائل ذکر ہو گئے، رضاعت کا مسئلہ ذکر ہوا، عدت کے مسائل ذکر ہو گئے، سب اتنے سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بتائے تفصیل کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، بیچ میں اس مسئلے کو بار بار قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسلوب قرآن. اسلوب، اس لفظ کو سمجھے، مختلف اسلوب مختلف جگہوں میں اسلوب. اسلوب قرآن، قرآن کریم اسلوب کے معنی انداز. کیا معنی؟ یہ انداز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ذکر کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. یہ تین اصل اصول مسائل ہے. تمام مسائل کی جڑ اور بنیاد جو ہے نا عقائد وہ تین ہے، توحید، رسالت، قیامت. بار بار اللہ تعالیٰ یہ یاد دلاتے ہیں. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بنیاد، اس لیے اس کا ذکر کریں گے. پھر آپ کبھی غور سے ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں کہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، کہیں توحید کا مسئلہ، کہیں رسالت کا مسئلہ، کہیں قیامت کا مسئلہ، کہیں تینوں کو ایک ساتھ ذکر کریں گے. فرمایا تلک الرسل، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. رسول کی جمع ہے. رسول اور نبی کا فرق معلوم ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو مستقل شریعت لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مستقل کتاب یا کتاب نبی ہو، مستقل شریعت ملے ان کو، قانون جن کی ایک حیثیت ہے مستقل. اور نبی وہ ہے جو اس رسول کے پروگرام کو آگے پھیلائے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول خاص ہے، نبی عام ہے. یہ فرق. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک تفضیل کا مسئلہ ہے، ایک تفریق کا مسئلہ ہے. بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر عمومی فضیلت دی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، بڑے مرتبے والے. قرآن کریم نے کل 25 انبیاء کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں. 29 کا تذکرہ ہے. جیسے ابھی ایک واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا، لم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، 2 واقعات پڑھے. انبیاء کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے. دونوں کے نام نہیں ہے نا. حزقیل علیہ السلام کا نام بھی نہیں تھا اور شمویل علیہ السلام کا نام بھی نہیں تھا، لیکن تذکرہ ہے. تو اسی طریقے سے تذکرہ تو کل 29 انبیاء کا ہے، لیکن نام 25 کے آئے ان میں سے. تو بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت تو ثابت ہے. باقی تفریق مطلب نہیں کر سکتے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے. لیکن عوام کو دیکھیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں فتنے کہاں پھوٹتے ہیں. جس چیز کا آدمی کو علم نہ ہو اس مسئلے پر کبھی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اس قسم کے حساس مسائل. بعض لوگوں کو علم ہوتا نہیں ہے. ابھی ایک علمی مسئلہ ہے بھائی. بعض انبیاء کو ٹھیک ہے، ایک عام آدمی ہے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے انبیاء پر اور دی ہے، ایک عام مسئلہ ہو گیا نا آسان. لیکن اب وہ تقابل شروع کرے کہ ہمارے نبی میں یہ خصوصیات تھی، دوسرے نبی میں یہ خصوصیات نہیں تھی. یہ تقابل کی شکل بن گئی اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ انبیاء میں تقابل کرے. سب بڑے تھے، سب اب فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بس اتنا وہ رکھنا چاہیے. باقی اس میں تقابل کی شکل اختیار نہ کرے کہ ایک کی تنقیص ہو، کمی ہو، اور دوسرے کو جو ہے وہ فضیلت دی جائے. عام آدمی کو یہ حق نہیں ہے.
لا نفرق بین، وہ الگ چیز ہے. تفریق لا نفرق کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے. تفریق الگ چیز ہے. تفریق تو کفر ہے نا. تفریق جیسے یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، بعض انبیاء کو مانا بعض کو نہیں مانا. ہم تو الحمدللہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کو مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم متبع ہیں کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مکلف. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. اسی طریقے سے حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا معراج کے موقع پر. یہ سے اللہ کی شان کے لائق ہے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو فضیلت دی درجات میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی فضیلت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی تھی، دیکھیں نہیں الگ انداز میں بیان فرما رہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک بعض کو فضیلت دی، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی تھی. البینات واضح دلائل، نشانیاں، بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ. کیسے اللہ کا عجیب نظام، ان کو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے ابھی تک، چوتھے آسمان پہ. قرب قیامت میں آئیں گے اور باقاعدہ اس امت کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوں گے. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے مکمل. شادی ہوگی، بچے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرما دی نا، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں فرماتے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سب، یہ سب باتیں ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. ان انبیاء کے بعد لوگ آتے رہے، اختلاف کرتے رہے، لڑتے رہے، جماعتیں بنتی رہی. مقتتل، نہ لڑتے، من بعدہم، ان کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، دلائل آ چکے تھے. ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، پس ان میں سے بعضوں نے ایمان لایا اور بعضوں نے کفر اختیار کیا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ نہ لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ لڑتے. دو نظام اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں. ایک ہے تکوینی نظام، ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، سسٹم ہے پورا، اور ایک تشریعی نظام ہے، شریعت کا نظام ہے. تشریعی نظام، تکوینی نظام کا کیا مطلب؟ چھپا ہوا. کون؟ تکوین کے معنی چھپا ہوا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. آتے ہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں کام، مطلب بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عزت ہے، ذلت ہے، پورا ایک نظام چل رہے. کسی کو حکومت دیتے ہیں. اب لوگوں کو وہم و گمان میں تھا کہ یہ ہوگا، پھر اب زرداری جو ہے پاکستان کے صدر بنیں گے، یہ سب مطلب یہ اللہ کا نظام ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہے اس میں، کیا نہیں ہے، لیکن نظام تو چل رہا ہے نا. وہ ہم و گمان میں انسان کیا نہیں ہوتا، وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے. اور اس میں کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے پھر کیا فلسفہ ہے، وہ آنے والا دور بتائے گا. آگے بھی کیا ہوتا ہے، مستقبل میں کیا واقعات آنے والے ہیں، کیا حالات پیش آنے والے ہیں. یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے.
ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. بس ہمیں اللہ نے تشریعی نظام کا مکلف بنایا. تشریعی نظام جو شریعت کا نظام ہے، جو انبیاء لے کر آتے ہیں انسانوں کے پاس، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، قرآن پڑھو، سیکھو، دین کو سیکھو، اچھے کام کرو، برے کام، حقوق العباد ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو، برے کاموں سے بچو. جتنا بھی دین ہے یہ اللہ کا تشریعی نظام ہے. اور تشریعی نظام میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں پابند بنایا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتے. اس لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی انسان کو کہ عقل کے ذریعے سے سوچے، نفع نقصان کو سمجھے، غلط کاموں سے بچے. یہ سب واقعات سامنے آتے ہیں انسان کو دکھانے کے لیے. یہ بیماری، تکلیف، اس میں بھی بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں تاکہ انسان اپنے دائرے کے اندر رہے. تو یہ اللہ کا تشریعی نظام ہے، ہمیں اس کا پابند بنایا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. خیر شر کے دونوں راستے سامنے رکھ دیے، سمجھا دیا کہ دیکھو یہ خیر. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر آدمی کو پتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اس چیز میں میرا فائدہ ہے، اس چیز میں میرا نقصان ہے، سب کو معلوم ہے نہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ آدمی خواہشات میں ایسا وہ ہو جائے، اندھا ہو جائے کہ نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے، وہ الگ سے. تو یہ تشریعی نظام ہے. تکوینی نظام اللہ تعالیٰ کا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر بھی، تشریعی طور پر تو اللہ نے پسند نہیں کیا اختلاف کو، لڑنے کو. انبیاء کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ، یہ کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو تکوینی طور پر بھی پابند بنا سکتے تھے. وہ جو لڑنے کی صلاحیت ہے ان میں وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں ان سے. اختلاف کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے. اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اپنے حکمت یہ ہے کہ انسان کو ہم خود مختار چھوڑے، آزاد چھوڑے کہ دیکھیں یہ خیر کو استعمال کرتے ہیں، شر میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو پھر ہمارا عقل اور ہماری حساب سے سوچے، ہدایت جو خدا دے گا اس کے حساب سے کامیاب ہوں گے. ہدایت اللہ تب دیں گے کہ انسان ہدایت والے کام جب کرتا ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جو اعراض کرتا ہے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے اتنے لوگ ہیں کہ عقل کا اس پر کیا ہوتا ہے؟ عقل انسان کو اسی حساب سے سوچتا ہے، لیکن اللہ اس کو ہدایت دے گا جو کامیاب ہوگا. ایسا نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا. آپ کو اختیار دیا، آپ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں آپ نہ آنا چاہے تو اختیار ہر انسان کو دیا ہے. اس کی طاقت دائرے میں رہ کے اختیار دیا ہے. سمجھ گئے؟ جی بالکل، دی بالکل. دعوت دی، کام ایسے تھے، فطرت جن کی سلیم ہوتی ہے، ماحول ملتا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ. اچھا، یہ جو انفرادی اور اجتماعی دعائیں ہیں جو تکوینی نظام سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کا تو نہیں پتا ہوتا ہے دعائیں کو کرتے ہیں، اس کے بارے میں اجتماعی میں دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تکوینی نظام سے ٹکراتی ہیں، ان کا جواب نہیں آتا، وہ مانی نہیں جاتا. دعا کا مسئلہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے، تکوینی نظام سے تو کوئی دعا نہیں کو کراتی، ایسا نہیں. دعا کا مستقل مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر بھی چاہتے تو مقتتلوا، نہ لڑتے لوگ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تاکہ انسان خود اپنی صلاحیت کو استعمال کرے. اب یہ ایک مسئلہ ذکر ہو گیا. کس چیز کا مسئلہ؟ رسالت، انبیاء کا ذکر فرمایا، رسولوں کا. دوسرا مسئلہ ہے قیامت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے تمہیں. من قبل ان یأتی یوم،
اس سے پہلے یہ کہ آ جائے ایسا دن لا بیع فیہ، نہ اس میں خرید و فروخت ہو، ولا خلۃ، نہ دوستی چلے، ولا شفاعۃ، نہ سفارش چلے. وہاں دوستی بھی نہیں چلے گی، خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے پاس مال ہو کچھ کر لے اپنے لیے. ولا شفاعۃ، نہ کوئی سفارش چلے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہی لوگ ہیں ظالم. اس سے پہلے تیاری کر لو. اب تفصیل سے توحید کا مسئلہ ہے، مسئلہ توحید. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الحی، زندہ ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. القیوم، القیوم کے دو معنی ملیں گے آپ کو. القیوم تھامنے والا ہے، دنیا کے نظام کو تھامنے والے ہیں، پورے نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہے. قیوم کے معنی قائم ہے خود، کبھی فنا وغیرہ نہیں، یہ معنی بھی کرتے ہیں دونوں. خود قائم ہے. القیوم دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والے ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو، لا تأخذ، نہیں پکڑتی اللہ تعالیٰ کو، سنة اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند. سنة ابتدائی مرحلہ ہے، اس لیے کہ یہ غفلت کی علامات ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. نقص ہے، عیب ہے، انسانوں کے لیے ثابت ہے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ من ذا، من کون، ذا ہے، الذی یشفع جو سفارش کرے، شفاعت کرے، عنده اللہ تعالیٰ کے پاس، الا باذنہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے. جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے. حافظ کو دیں گے، نبی کو دیں گے، شہید کو دیں گے، عالم کو دیں گے، وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے سب. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے، وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آنکھوں سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایک ایک چیز کو. اللہ وما خلفہم، جو پیچھے ہے، جو چیزیں پیچھے ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ ساری چیزوں کا ہمیں نہیں معلوم، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کچھ بھی، من علمہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، الا بما شاء مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے تھوڑا سا کسی کو دے دے، تھوڑا سا علم کسی کو اللہ تعالیٰ دے دے. بھائی کہتے ہیں نا عالم ہے اسی، تو تھوڑا سا علم اللہ تعالیٰ دے دے. اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے کرسی اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کو، کرسی. کما یلیق بشانہ، یہ ہے متشابہات. متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی تو معلوم ہے، ذکر بھی آیا حدیث میں، لیکن تفصیلات معلوم نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، ان چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اب عرش ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ثم استوى علی العرش، کہتے 7 آسمان ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کرسی ہے، پھر اس کے اوپر عرش ہے. تو یہ سب ہے. اب جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے کرسی، کہتے ہیں
یہ ساتوں آسمان یہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کہ ایک بڑے کھلے میدان کے اندر ایک وہ حلقہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چھلا کہتے ہیں، چھلا، ایک چھلا جو ہے بڑے اس میں میدان میں ڈالو تو پورے میدان میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. آسمان حدیث میں ہے کہ وہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک چھلا جو ہے وہ میدان میں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. انسان بیچارے کی سوچ بہت چھوٹی سی کمزور ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ جب تک اس سوچ کو چلاتے ہیں تو وہ سوچ چلتی ہے نہیں، تو بیچارہ جب چاہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نظام میں، اللہ کے امور میں مداخلت ہم نہ کرے. جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، ختم. آمنا وسلمنا، اسی میں انسان خوبصورت لگتا ہے، بہتر لگتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، گھر میں چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ بڑوں کی مان کے چلتے ہیں اچھا لگتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے اچھا لگتا ہے؟ والدین کو کتنی خوشی ہوتی؟ کیسے؟ جب نئی بات مانتا ہے تو اچھا لگتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے کرسی، وسیع ہے کرسی، اس کی آسمانوں اور زمین کو. مجھے ایک فون آیا امریکہ سے، کسی خاتون نے فون کیا. بعض حضرات فون نمبر دے دیتے ہیں نا، کہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کسی سے پوچھو. تو ایک خاتون کا فون آیا مجھے کہ وہ کہتی ہے، بڑی عمر کی خاتون تھی، کہتی ہے میرے 2 بچیاں تھیں اور ان کو میں نے یہاں لایا اور ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو بڑا کیا، سب کچھ. ابھی تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے انگریزوں کے ساتھ اور ادھر ادھر. بالکل نہ گھر آتی ہے نہ پوچھتی ہے، بالکل میں یعنی پوچھتی تک نہیں ہے مجھ سے. اب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ وہ، تو میں نے کہا وظیفہ بتاؤ تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ کہتے میں نے کہا وظیفوں والا زمانہ گیا. کہتے کیا کرا؟ میں نے کہا ایک کام کر سکتی آپ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لو، اپنا تعلق جوڑ لو. جو کچھ آپ نے کیا نا یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دیکھیں. میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں، یہ اس کو آپ کی جو تربیت اور پیسے جو آپ نے لگائے نا یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن ایک کام کرو، ایسا کر لو کہ آپ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. ایک اور طریقہ اختیار کرو، ان کے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے آپ کی دعا لگ جائے، پورا ہراس پر آ جائے. لیکن پہلے نمبر پر آپ اپنی فکر کریں ابھی اس وقت. میں نے کہا دنیا تو وہ تو کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. میں نے کہا اب تو یہ بچے گئے اور اگر بات بھی گئی تو سب کچھ گیا. پھر یہ ہوتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں کو اور زمین کو. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت. اس کی اللہ نے کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی اللہ نے جیسے چاہا بنایا. کوئی یہ نہیں کہ ہماری طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں بیڈ. نہیں، اللہ کا نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں. وہو العلی العظیم، وہ اللہ تعالیٰ برتر ہے، بہت اونچے ہیں، العظیم بڑے ہیں. آگے فرمایا کہ یہ توحید، رسالت، قیامت کا مسئلہ ذکر ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. ایک واقعہ پیش آیا، اوس اور خزرج کے وہ لوگ تھے نا، جیسے آج کل ہمارے ہاں تعلیم کے لیے امریکہ برطانیہ لے جاتے ہیں اور بہت سارے بچے خراب ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے بچ جائے. بہت زیادہ اتنے عجیب عجیب واقعات کبھی ہم سنتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو اوس اور خزرج نے چونکہ غریب لوگ تھے، انہوں نے، اور یہود مدینہ مرو کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے، تو تعلیم کے نام پر یہ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا.
بچے ان کے ساتھ رہتے تھے، کام بھی کرتے تھے، پڑھتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے نہیں. اب ایسا ہوا کہ اسلام کا دور جب آیا اور ان کو جو ہے وہ جلاوطنی شروع ہوئی، جن کے بچے تھے انہوں نے مطالبہ کیا. اب ظاہر بات ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے پالا تھا، انہوں نے سب کچھ کیا تھا، انہی کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، عادی ہو گئے تھے. اب بچے آنے کے لیے راضی نہیں، آنے کے لیے راضی نہیں تھے. اب کہنے لگے زبردستی لانے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو جو بویا تھا اس کو کاٹو بھی، یہ ہوتا ہے نتیجہ. فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت اور رشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، بالکل واضح واضح. اب اس کے بعد سنو، فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کے معنی سرکش. کیا معنی؟ سرکش. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ طاغوت کی کئی وہ کی گئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، کل ما یعبد من دون اللہ فهو الطاغوت. ہر وہ چیز کہ جو جس کی بندگی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، جس کی بندگی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، وہ طاغوت میں آتا ہے. اب ذہن میں سوال ہو سکتے لوگوں نے تو انبیاء کی بھی تک کی، عوام کے ذہن انبیاء نے تو کبھی تعلیم نہیں دی ہے. جو اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی بندگی عبادت کرے وہ طاغوت ہے، جو ایمان کے لیے رکاوٹ بنے. باقی اگر کوئی کہے فرشتوں کی بھی کی، انبیاء کی بھی کی، انبیاء کی فرشتوں کی کبھی نہیں کی، اس لیے کہ انبیاء نے کبھی یہ تعلیم دی نہیں ہے لوگوں کو. یہ تو لوگوں کی اپنی غلطی ہے، لوگوں کی اپنی غلطی. کیوں انبیاء کی انہوں نے بندگی عبادت کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ تم مجھے خدا بناؤ، انہوں نے تو خدا کی توحید بتائی لوگوں کو. یہ مطلب جو بت ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں. کیا بات نہیں ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تھام لیا. استمسک اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، بالعروہ کڑا، وثقی مضبوط. رسہ ہوتے نا اوپر سے رسہ لٹکاتے کوئی مضبوط چیز، اس میں کڑا بنا ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، ہاتھ ڈالنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عروۃ الوثقی. لا انفصام لها، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی دوست ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتے ہیں ان کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف. دیکھیں دو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. ظلمات یہ ظلمت ان کی جمع ہے، اندھیرے، اور نور ایک لائے، روشنی. نور ان کو مفرد لائے، ایک روشنی. ظلمات ان کو جمع لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، حق، دین یہ ایک ہے بس. یہ نہیں کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. دین ایک ہے. اور کفر کے راستے ہیں، نافرمانی کے راستے ہیں، یہ بہت سارے ہیں، وہ سارے ہو سکتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلمات سے تعبیر فرمایا جمع کے ساتھ. ایمان کے علاوہ، دین کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ کیا ہیں؟ سارے سب ظلمات میں آتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کا دوست وہ طاغوت ہے. اور طاغوت تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، سب سے بڑا ان کا جو وہ سرکردہ ہے وہ شیطان ہے. السحر، اس کو جو شیطان یہ طاغوت ہے. اسی طریقے سے نفس طاغوت ہے.
اسی طریقے سے جادوگر طاغوت ہے، کاہن طاغوت ہے، یہ سب طاغوت کے اس میں آتے ہیں. جو اللہ سے بغاوت کرے، دشمنی کرے، وہ طاغوت میں آتے ہیں. فرمایا کافروں کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، کفر کے اندھیروں کی طرف، شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کن کن گندگیوں میں ڈال دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. طاغوت کا ذکر ہوا، دو طبقوں کا ذکر ہو گیا، اللہ پر ایمان لانے والے اور طاغوت پر ایمان لانے والے، اللہ کے دوست اور طاغوت کے دوست. اسی قسم کے 3 واقعات ذکر فرماتے ہیں. پہلا واقعہ ایک طاغوت کا ہے، بڑا طاغوت، اور مقابلے میں دیکھو تو اللہ کا ولی ہے. ایک طرف طاغوت ہے اور ایک طرف اللہ کا ولی ہے، دوست. ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا واقعہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی تو نمرود نے بلایا ان کو اور ان سے بات کی کہ آپ جس خدا کا تعارف کراتے ہیں، جس اللہ کا تعارف کراتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا سادہ جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. میں جس رب کا تعارف کرا رہا ہوں اس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے. کہنے لگے یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدی تھے پاس، دونوں کو بلایا. ایک کو سزا ہو چکی تھی موت کی اور ایک قید میں تھے. ایک کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا. جس کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو موت کی سزا دے دی، اور جس کی جو ہے وہ موت کی سزا ہوئی تھی اس کی رہائی کا فیصلہ دے دی. کہنے لگے دیکھو موت زندگی میرے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ بالکل بڑا خردماغ آدمی ہے، سمجھے گا نہیں. تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے. تم ایسے کر لو، مغرب سے نکالو، مشرق میں اس کو غروب کرو، تم یہ کام کر لو. اب وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا رب جب مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے تو مغرب سے نکالے، کہہ سکتا تھا نا. لیکن اس کو معلوم تھا کہ یہ کر کے دکھا دے گا. اگر میں کہتا ہوں یہ اللہ کا نہیں، یہ کر کے دکھا دے گا، یہ جس انداز میں، اس لیے فبہت الذی کفر خاموش ہو گیا. الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا مانے الم تعلم، آپ کو پتہ نہیں چلا اس شخص کے بارے میں الذی حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت. نمرود عربی میں لکھتے ہیں نمروز، غال کے ساتھ. اذ قال ابراہیم، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. قال، نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، آپ اس کو لائے مغرب کی طرف سے. فبہت الذی کفر، فبہتا، بس حیران ہو گئے وہ شخص جس نے کفر کیا. نمرود حیران و پریشان ہو گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. اب دیکھیں یہ تیسرا واقعہ ہے، نبی کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، لیکن اسی نبی کا تذکرہ کہیں اور آیا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کا جو اصل مرکز رہا ہے نا وہ ارض مقدسہ ہے. آج کل کا فلسطین ہے، اسرائیل ہے، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، یہ پوری پٹی کیا ہے؟ ارض مقدسہ. ان پر اللہ تعالیٰ کا بار بار عذاب پڑا.
بخت نصر جس کا واقعہ پہلے گزرا بھی ہے، اس نے حملہ کیا، بڑا قتل عام کیا، ان کا مارا، ان کو نکالا، سب کو قید کیا. انہی میں اللہ کے ایک پیغمبر نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کو بھی گرفتار کیا، لے گئے. جیل میں تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی تو بڑا بزرگ آدمی ہے، ان کو رہا کر دیا. اب یہ پیدل روانہ ہو گئے، چلتے چلتے، اپنے پاس ایک سواری ہے، ایک گدھا ہے سواری کے لیے، اور کچھ تھوڑا سا کھانا وغیرہ ہے، روانہ ہو گئے. اب یہ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، جہاں سے اب جن علاقوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، جہاں جہاں بخت نصر کے لشکر نے وہاں سے گزرے ہیں، وہاں پر بڑی تباہی مچائی ہے، علاقے پڑے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہے، اور لوگ اس طریقے سے مرے ہوئے پڑے ہیں، اور سارے علاقے تباہ ہو گئے، برباد ہے. ایک علاقے کے پاس سے گزرے، وہاں جب آئے دیکھا تو بالکل لوگوں کے ڈھانچے پڑے ہیں، ہڈیاں پڑی ہے، علاقہ بالکل تباہ برباد ہے. ویسے کھڑے ہو کے سوچا، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے کھڑا کریں گے قیامت کے دن. یہ نہیں کہ یقین نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ کیفیت کیا ہوگی. انسان سوچتا ہے نا کہ یہ کام ہوگا، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی. فرمایا کہ عزیر ایک کام کرو، نہیں فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی یہیں پر، اور پھر ان کو 100 سال کے بعد کھڑا کیا. 100 سال کوئی چیز ہوتی ہے نا، 100 سال کے بعد کھڑا کیا. تو پھر پوچھا کہ آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ میں لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک کام کرو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. ایک طرف کھانا ہے تو کھانا تو 100 سال میں خراب ہو جاتا ہے نا، لیکن کھانا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سواری کی طرف دیکھا تو سواری ظاہر بات ہے جانور مرتا ہے، اس کے پھولنے میں، پٹنے میں، پھر اس کے بعد اس کے ہڈیاں بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اس کو دیکھا تو وہ بالکل جو ہے وہ کیسا ہے، وہ بالکل مطلب ختم ہو چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو جوڑا، کھڑا کیا سب ساری چیزوں کو. فرمایا ہم اس طریقے سے کریں گے. یہ واقعہ ہے. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، کہتے یہ بیت المقدس کی بستی تھی. علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس کو اس کے مر چکنے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام، پس اللہ تعالیٰ نے موت مسلط کی ان پر، موت ڈالی 100 سال. ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ کھڑا کیا. قال، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کم لبثت، عزیر آپ کتنا ٹھہرے ہیں؟ قال، فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال، فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں 100 سال. فانظر الی طعامک، دیکھیں آپ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، پانی کی طرف. لم یتسنى ای لم یتغیر، وہ بدلا نہیں ابھی تک. اللہ کی قدرت ہے نا. وانظر الی حمارک، اور دیکھیں آپ اپنی سواری کی طرف، گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ بنائیں آپ کو آیَةً نشانی لوگوں کے لیے ہم. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیں آپ ہڈیوں کی طرف. كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ان ہڈیوں کو آپس میں ہم جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان کے اوپر کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، وہ ہڈیاں ایک ایک کر کے جمع ہونا شروع ہو گئی، ڈھانچہ تیار ہو گیا، پھر گوشت چڑھا، پھر اس کے اوپر یہ ساری چیزیں وہ تیار کھڑا ہو گیا. قال فلما تبین له، پر جب یہ بات واضح ہو گئی،
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने काला फरमाया अअलमु, ए अल्लाह मैं अच्छी तरह जानता हूं अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इस कैफियत को देखना चाहता था, ये कैफियत क्या है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.